احتشام صاحب، یہ عرب نیٹو کا جو پروپوزل پریزیڈنٹ آف ایجپٹ نے پیش کیا ہے، اس میں آپ کو کیا رکاوٹیں نظر آتی ہیں کہ اس جانب نہیں جایا جا رہا؟ کیونکہ اگر اسرائیل کو ہالٹ نہیں کیا جاتا فرام موونگ فردر تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ انہوں نے کیا نقشہ تیار کر رکھا ہے، تو کن ممالک کو سب سے زیادہ خطرہ ہے اور اب آپ کیا نقشہ بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں آگے؟ دیکھیے، ہم نے دیانتداری کی بات ہے، قطر پہ حملہ جو ہے نا، یہ گیم چینجر ہے، یہ روڈ اویکننگ ہے فار جی سی سی کنٹریز۔ وہ جو مسٹیکن بلیف تھے نا کہ جی وہ 100 سال کا جو گارنٹی کیا ہوا ہے امریکہ نے کہ جی جی سی سی کنٹریز پہ حملہ نہیں ہوگا، سینٹر آف انگزائٹیز جو ہے نا وہ تہران ہے، وہ اسرائیل نہیں ہے۔ ابھی دیکھیں اس میں جو تبدیلی آئی ہے تو میرا خیال ہے اس کو ہلا کے رکھ دیا ہے جی سی سی کنٹریز کو، خاص طور پہ اور او آئی سی کے ممالک کو۔ پاکستان تو میں سمجھتا ہوں اپنے سٹیکس اتنے ہائی کر کے لے کے چلا گیا ہے، یوں لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ ڈائریکٹ کانفلکٹ جو ہے نا ہمارا اور اسرائیل کا ہوگا اور ہو رہا ہے۔ لیکن اب جو دیانتداری کی بات ہے ہم جس طرح چیزیں چل رہی ہیں، اب بظاہر تو یہ ہونا چاہیے کہ واقعی ریجنل ری الائنمنٹ ہونی ضروری ہو گئی ہے۔ ابھی یہ دیکھیں، اب جو باتیں ہو رہی ہیں کہ جی جوائنٹ کوئی ڈیفنس میکنزم نکلے گا نہیں نکلے گا، کیا یہ جو بھی آپ بھی بات کر رہی ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی کر رہے ہیں کہ بھرپور مذمت سے آگے جائے گا؟ میرا خیال ہے دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ دیکھیں، ایک تو بڑا واضح طور پہ اسرائیل نے کہہ دیا ہے کہ جی ہم حماس پہ دوبارہ حملہ کریں گے، یعنی قطر پہ حملہ کریں گے۔ امریکہ نے بڑی واضح سپورٹ ان کو دے دیا ہے، بھلے پریزیڈنٹ ٹرمپ کچھ کہتے رہے۔ مارکو روبیو جب نکلے تو واشنگٹن سے ان کا بیان دیکھ لیں کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مغربی علاقہ ہے ان کے پتھر جو ہے نا ان سے زیادہ ہماری دوستی زیادہ ہے ان کے ساتھ، اپنا کیا کہتے ہیں اسرائیل کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ اب ان کی تو ڈبل ڈاؤن ہو رہی ہے سپورٹ اسرائیل کے لیے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں سے اب کیا ہوگا؟ مجھے لگتا ہے کہ دو چیزیں ہوگی تو شاید ایک بڑا سٹرونگ میسیج آئے گا، ورنہ یہ لگے گا بزنس ایز یوزول ہے۔ دیکھیں، ہم نے ایک تو ابراہیم ایکارڈ جو ہے نا اس سے ان کو باہر نکلنا ہوگا، یا یہ اعلان کریں گے کہ جی ٹھیک ہے ہم اس سے آگے نہیں جا سکتے، اور یہ جو ریکگنائز کیا ہوا تھا جن ریاستوں نے اسرائیل کو، وہ کہیں جی ہم واپس لے رہے ہیں اس کو۔ دیکھیں، یہ شدید دباؤ اسی طرح آئے گا۔ باقی اگر آپ کہیں کہ جی ہم ان کا بائیک آؤٹ کر دیں، ان کی چیزوں کا یہ کر دیں وہ کر دیں، یہ ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی ہوا ہے، نہ ٹھیک طرح سے ہوتا ہے اور نہ اس کو کوئی کر سکتا ہے۔ ہاں، اس وقت یہ ہے یہ جو اب لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اس اجلاس کے بعد کیا یہ ایک کلیکٹیو ڈیفنس کی جو بات ہوگی، چلے وہ تو مڈ ٹرم میں لانگ ٹرم میں ہوگی نا، کہ جی جس طرح اب یورپ پہ نیٹو کہتا ہے کہ جی ایک ملک پہ حملہ سب پہ حملہ ہوگا، وہ بھی ایک جس کو کہتے ہیں میسیجنگ، پوسچرنگ، سگنلنگ ہوگی۔ اصل بات یہ ہے کہ میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب اس پہ زیادہ بات کر سکتے ہیں کہ ابراہیم ایکارڈ سے اگر ہم یہ باہر نہیں نکلتے ہم نا، تو میرا خیال ہے دے آر ان فار اے بگ ٹربل۔ اور آگے چل کے تو امریکہ نے تو بڑا واضح طور پہ کہہ دیا ہے، اف اینڈ بٹ کے ساتھ اب سپورٹ کی بات کر رہے ہیں کہ جی ہمارے اتحادی ہیں قطر والے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں، لیکن مارکو روبیو کو دیکھ لیں، وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جو اسپوکس پرسن ہے اس کا اتنا سخت بیان ہے 2 دن پہلے، انہوں نے کہا کہ جی جو حملہ کیا گیا بالکل ٹھیک کیا گیا ہے۔ اب یہاں تک انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہمارے عاصم افتخار کی اتنی جھڑپ ہوتی ہے یونائٹڈ نیشن میں، ہمارے ریپرزینٹیٹیو ہیں جو اسرائیل کا نمائندہ اس کے ساتھ۔ اب سوال یہ کہ اس سے آگے کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے ایک تو یہ کہ اب آج یہ فیصلہ ہو جائے میٹنگ کے بعد، ایک تو یہ ابراہیم ایکارڈ پہ اگر بات نہیں ہوتی تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کے بعد کوئی ایسی بات ہوگی، یا یہ بڑا واضح طور پہ ایک جس کو دھمکی کہا جائے، کچھ بھی کہا جائے کہ جی اگر اب دوبارہ سے کسی بھی مسلمان ملک پہ حملہ ہوتا ہے، وہ خاص طور پہ جو دھمکی دی انہوں نے کہ جی حماس کے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم دوبارہ اس پہ حملہ کریں گے، یا یہ بھی بات کی جاتی ہے ٹرکی کے اوپر سعودی عرب کے حملے کی بھی تیاری ہو رہی ہے۔ دیکھیں ہم نا اب وقت آ گیا کہ ان کو میرا خیال ہے کلیکٹیو اپروچ لینی پڑے گی، مذمتوں سے بات آگے جانی چاہیے۔ اگر یہ نہیں جاتی تو میرا خیال ہے پھر ان کے لیے مشکلات ہوگی، اور بیٹھ کے ان کو آج فیصلہ کرنا چاہیے، اور پاکستان لیڈ لور لے لے، اور ان کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ پاکستان جو اپنے سٹیکس اتنے ہائی کر کے یہاں بیٹھا ہوا ہے اس کی بات سنی جائے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔